شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کروں گی اور ان کی خادمہ کے بارے میں کہ ان کا ایمان کس طرح مضبوط تھا، وہ اپنے ایمان پر قائم تھی، استقامت سے قائم رہی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک مشاطہ نام کی لڑکی تھی، نوکرانی تھی۔ وہ بال بناتی تھی، کنگھی کرتی تھی۔ وہ فرعون کے گھر کی جو بچیاں تھیں ان کے بال سنوارنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ایک دن فرعون کی جوان عمر لڑکی نہائی اور وہ اپنے بال بنوا رہی تھی، کدوا رہی تھی۔ وہ مشاطہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ جب یہ الفاظ اس جوان لڑکی نے سنے جو فرعون کی کم بخت بیٹی تھی تو اس نے کہا، تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ گئی، اس سے میں بال بھی نہیں بنوائے اور اپنے باپ فرعون کے پاس جا پہنچی اور جا کر کہنے لگی، ابو، ہمارے گھر میں محل میں ایسی عورتیں ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتی، ہمارا دیا کھاتی ہیں اور ہمارے ہی مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، اچھا، میں ابھی انہیں سیدھا کر دیتا ہوں۔ فرعون نے تاج سر پر رکھا، دربار لگوایا اور اس خادمہ کو بلوایا۔ مجھ سے کہا کہ اسے زمین پر لٹا دو۔ اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ کر زمین کے اندر دسا دیا گیا، گویا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل ہی نہیں سکتے تھے۔ اس عورت سے کہا گیا کہ تم اپنی اس بات سے واپس لوٹ آؤ۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا ہے، اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ فرعون نے کہا، میرے پاس تیرا علاج ہے، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کون سا علاج؟ اس نے کہا، علاج یہ ہے کہ تیری چند ماہ کی دودھ پیتی بچی ہے، میں اسے بلواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس خادمہ کے سینے سے کپڑا ہٹوا دیا اور بچی کو لا کر اس کے سینے پہ لٹا دیا۔ معصوم بچی جب ماں کے سینے پر لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، معصوم بچی ماں کے پستان سے لگی دودھ پی رہی ہے۔ فرعون نے کہا، میں تیری اس بچی کو تیرے سینے پر ذبح کروں گا، یہ تڑپے گی، اس کا خون تیرے سینے پر بہے گا، ورنہ تو میری بات کو مان لے۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، ایمان اتنا قیمتی ہے، میں قربانی کر لوں گی، لیکن خود ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے کیا کیا، اس کی بیٹی کو قتل کرنے حکم دیا۔ ایسے ظالم تھے، ایک نے خنجر مارا گردن کے اوپر اور ذبح کر دیا، گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ نازک پھول سی بچی ماں کے سینے پر تڑپنے لگی، ماں کے سینے پر خون کا فوارہ چھوٹا۔ سوچئے میری ماں بہنوں، ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ بالآخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی تو کہنے لگا، بات مانتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا، نہیں مانتی۔ کہنے لگا، اچھا، تمہارا اور علاج کرتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے بچھو پالے ہوئے تھے جس سے وہ دشمنوں کو سزا دیتا تھا۔ اس نے کہا، اس عورت کے ننگے بدن پر سب بچھو ڈال دو۔ چنانچہ بچھو ڈال دیے گئے، اس کے جسم پر ہزاروں نے کور کر لیا، کاٹنے لگے۔ اس عورت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اسی زہر کی وجہ سے اس بیچاری کی موت آ گئی، وہ شہید ہو گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے، فرعون گھر آیا، اپنی بیوی آسیہ کو یہ کہنے لگا، آسیہ، تم نے دیکھا میں نے ایسے عورت کا کیا حشر کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی۔ میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو سینے پر ذبح کروایا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، تم مردود ہے، ظالم ہے، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی، ایک ماں کی جان لی، معصوم بچی کو ذبح کیا، تو کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی۔ آسیہ کو اللہ نے حوروں جیسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر جو اس وقت کی مس یونیورسل تھی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔
حضرت بی بی آسیہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے اوپر یہ جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا. وہ بھی معلوم تھا کہ وہ ان سے کتنا تعلق ہے، لیکن ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی. کہنے لگی تو کتنا بدبخت ہے، تو نے معصوم بچی کی جان لی. فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا آسیہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں. جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا دماغ ابلنے لگا. کہنے لگا اچھا پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں. وہ کہنے لگی تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی. فرعون واپس لوٹ کر دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے. چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے دربار میں لایا گیا. دربار کے لوگ حیران تھے. جس عورت کے ہاتھ کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھی، جس کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ایک ملزم بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے. فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی. جو درباری لوگ تھے وہ عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے. آج یہ سب کے سامنے کھڑی ہیں. فرعون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ. وہ کہنے لگی ہرگز نہیں. فرعون کو اور بھی غصہ آیا. کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا. کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر، میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اس کے جسم سے پوشاک اتار دو، اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو. اب سوچیے کسی مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سب کے سامنے ننگا کر دے تو اس کا جی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر اتر جاؤں. عورت تو پھر حیا والی ہوتی ہے، حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر تو حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اب عورت کو کہا جا رہا ہے کہ سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے. مگر ایمان ایک طرف اور ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتارے گئے، جسم سے کپڑے اتارے گئے، بالکل بے لباس برہنہ حالت میں یہ کھڑی ہے. سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم پر پڑ رہی ہے. فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی تو نہیں مانتی، میں تجھے زیادہ عذاب دوں گا. وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی. ہاں اس کو بھی میخیں لگا دی جائیں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلے گاڑی جائیں اور زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیلے زمین کے اندر گاڑ دی جائیں. مگر فرعون نے کہا اس کو آنا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی ہے، یہ نعمت مجھ سے چھن گئی ہے. چنانچہ فرعون کے کہنے پر حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح لٹا دیا گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے محل تھا. اس کو یہ احساس رہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی ہوں. اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا دی گئی. چنانچہ فرعون نے کہا کیا اب تو مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. چنانچہ فرعون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اور اس کے جسم سے زندہ حالت میں کھال اتارو. چنانچہ لوگ اسرے اور چاقو سے جو خاص تیز قسم کے بنے ہوتے تھے وہ لے آئے اور بڑے شارپ ہوتے تھے. انہوں نے زندہ حالت میں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال اتارنا شروع کر دی. اب ذرا میری بہنوں اور بھائیوں سوچئے تو صحیح، زندہ حالت میں اتنا زیادہ ظلم اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. بی بی آسیہ ننگی حالت میں لیٹی ہے، سامنے محل ہے، کھال اتار رہی جا رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے. جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات یہ بھی کتابوں میں لکھی کہ جسم سے کھال اتار دی گئی لیکن ابھی بھی ان کی جان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی تھی. اگر جسم سے کھال اتر جائے اور ہوا بھی لگے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا. فرعون نے کہا اب آخری موقع ہے، اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں تمہارے زخموں پر مرچیں ڈلوا دوں گا اور زیادہ تکلیف ہوگی. چنانچہ انہوں نے ہرگز کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا اور ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا گیا. یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی. اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے اس نے مجھے نکالا کیا. اس نے اپنے رب سے دعا کی. قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ تحریم کی آیت ہے، اے اللہ یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا ہے اور کہتا ہے کہ تم محروم ہو گئی ہو. اللہ مجھے محل نہیں چاہیے. سورۃ تحریم ہے کی آیت ہے، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجئے. سوچئے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے، سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے
چنانچہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی دعا مانگی کہ اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں گھر عطا کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا بات کو سوچئے، ان دونوں عورتوں نے ایمان کی خاطر قربانی دی، اللہ سے جو مانگا انہیں ملا، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتمہ کی اتنی قدر ردانی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں تھے کہ ایک جگہ پر ان کو بہت خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کی بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی، اس کی قبر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ سوچے تو سی، جس نے اللہ کے نام پر جان دی، اللہ نے قبر کو جنت کا ایسا باغ بنایا کہ قبر سے خوشبو اٹھ آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے وہ خوشبو محسوس کی۔ میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، میری حالت اب غیر ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں کون سی بیویاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیوی بنا دیا، تم جاؤ گی تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سے گھر مانگا تھا، اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا، گھر والا اپنی مرضی سے بنا دیا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کتنا نفع کا سودا کیا ہے، فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس کے ظلم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید الکونین کی تجھے بیوی بنا دیا۔ تو عورت نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ سے گھر مانگے، اللہ گھر عطا فرمائے گا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی خاوند کی بخشش کر دے گا تاکہ آپ کو اپنا گھر والا بھی مل جائے، آپ کی بچوں کی بھی بخشش کر دے گا تاکہ آپ بچوں کے ساتھ رہیں، ماں باپ کی بھی بخشش کر دے گا، بہن بھائیوں کی بھی بخشش کر دے گا۔ جب آپ ان سب کی بخشش ہو جائے گی تو آپ جنت میں اپنے گھروں میں ہوں گی۔ سوچئے میری بہن اور بھائیوں، آپ کو اس زندگی کا کتنا مزہ آئے گا، پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا کرے گا، اللہ کی دعوتیں ہوا کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔